بیلاگ کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، اور یہ ایک تو ظاہر ہے ایک عمومی معاملہ ہے ہی، لیکن پچھلے دنوں کچھ اور ڈیولپمنٹس جو ہوئیں اور ان ڈیولپمنٹس کا تعلق جو ہے، ایک تو جو جے آئی ٹی گئی، پھر جے آئی ٹی کے بعد جو انڈیا کی ایک ڈیمانڈ آئی، پھر ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں انڈیا میں باسط صاحب، ان کے کچھ بیانات آئے، پھر اس کے بعد دفتر خارجہ سے جو سرکاری ترجمان ہیں ان کا بیان آیا، انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے جو ہے وہ ریاکشن آیا۔ اسی طرح انڈیا کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ بھی بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا انڈیا ٹوڈے کو، اور اس میں انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ relations with big powers, certainly relations with big powers have improved, but the real test of foreign policy is in the handling of your neighbors. اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو یہ اس وقت کی حکومت ہے بی جے پی کی، اس کی پالیسی جو ہے پاکستان کی طرف وہ انکنسسٹنٹ ہے، اور وہ ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے والی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو باسط صاحب وہاں پہ ایک فنکشن میں انہوں نے بات کی، اس کے بعد جو تقریر تھی ان کی، اس میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ متن میرے سامنے ان کا پڑھا ہوا ہے، اس میں جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ایک دائمی امن کے لیے، لاسٹنگ پیس کے لیے، نو ڈز چیری پیکنگ ورک، کہ یہ چیری پک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ what we need is to engage uninterruptedly, comprehensively and meaningfully، کہ جامع مذاکرات ہونے چاہیے، یہ تسلسل سے ہونے چاہیے، اس میں رخنے نہیں پڑنے چاہیے، اور یہ معنی خیز بھی ہونے چاہیے۔ اور تیسرے پیراگراف میں انہوں نے سیدھی بات جو کی، انہوں نے کہا کہ لیٹس بی ریئلسٹک، it is the Jammu and Kashmir dispute that is the root cause of mutual distrust and other bilateral issues. اور پھر انہوں نے کہا it is high time to break the carapace. That's a very interesting choice of word, carapace, of complacency and dispense with self-serving approaches. اس کے بعد جو کویسچن آنسر جو انٹریکٹیو جو سیشن ہوا، اس میں انہوں نے یہ کہا، اور میں نے بہت اس کو خاصی محنت کر کے دیکھا کہ ان کے جو ایگزیکٹ جو الفاظ تھے وہ کیا تھے، اور اس میں انہوں نے جو سسپینڈڈ کے حوالے سے بات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ پیس پروسیس ہیز بین سسپینڈڈ، وچ از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ۔ ڈائلاگ کے حوالے سے بات نہیں کی، انہوں نے پیس پروسیس کے حوالے سے بات کی۔ اس میں ہمارے مائی اون کالیگ وقاص رفیق، جو میرے ساتھ پروگرام پہ بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ اور فورن آفس کی جو ہے وہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، ان کا سوال تھا، اور ان کے سوال کے جواب میں ان کا سوال یہ تھا کہ یہ ڈو یو تھنک فارن سیکرٹری لیول ٹاکس کین ٹیک پلیس ان دس لیس دین کنجینیل ایٹماسفیئر بٹوین دا ٹو کنٹریز، ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا جے آئی ٹی اینڈ دا ریسٹ آف اٹ۔ تو اس پہ جواب جو ہے وہ زکریا صاحب کا یہ آیا کہ your question implies whether the foreign secretary level talks will take place or not. I have stated this many times that both countries are in contact with each other, and it has been reiterated from both sides that modalities are being worked out. So there are talks about talks. I will again state that negotiations are the best means to resolve the issues. I have read the statement of the Indian Foreign Secretary, Jai Shankar Saab ki ek statement thi. You're referring to, and in that also there was indication that the talks would take place. تو یہ معاملات جو ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ جو کلبھوشن یادو کا جو ہے معاملہ جو ہے یہ بھی چلتا چلا آ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بار بار بات ہو رہی ہے۔ پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں جنرل جنجوعہ، انہوں نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈیا کی جو فوجی قوت ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور سپری کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں انڈیا جو ہے اس وقت چھٹے نمبر پہ، جو 15 ٹاپ اسپینڈرز آن ڈیفینس جو ہیں ان میں سے چھٹے نمبر کے اوپر جو ہے وہ انڈیا موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک خطرے کی بات ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر رفعت حسین، جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پبلک پالیسی کے نصب میں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیڈز نو انٹروڈکشن، بہت ممتاز صحافی ہیں۔ امبیسڈر ضمیر اکرم، ویری لانگ ایکسپیرینس آف ڈپلومیسی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سر آپ سے اگر شروع کروں، جی،
یہ از دس اے گڈ کاپ بیڈ کاپ روٹین یا مطلب ہاؤ ڈو یو لک اٹ؟ کیونکہ جو ترجمان کا بیان جو آیا اس میں اور جو باز صاحب کے جو انٹریکٹیو سیشن کے خیالات ہیں ان کے اندر کچھ مجھے جوڑ محسوس نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں ایک ڈسکارڈ ہے. اگر یہ فارن آفس یہ کبھی یہ بات نہیں مانے گا کہ ان کی جو اسسمنٹ جو ہے ان ٹاکس کے حوالے سے یا ڈائلاگ کے حوالے سے وہ مختلف ہے جو کہ دا پرسن آن دا گراؤنڈ ہے, جو کہ امبیسڈر وہاں پہ موجود ہیں باسط صاحب, ان کو بخوبی زمینی حقوقوں کا بھی اندازہ ہے, ان کو اس سوچ کا بھی اندازہ ہے کہ انڈین حکومت کس طریقے سے اپروچ کر رہی ہے. اور میرے خیال میں جو کوشچن اینڈ آنسر کے حوالے سے انہوں نے آپ نے ان کا جو بیان پڑھا اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے تھے اور وہ تھوڑا سا ایکسپیکٹیشنز کو ڈیفلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو لوگ اس سارے یادیو کے ارسٹ کے بعد جتنی بھی نیگیٹو ڈیولپمنٹ جن کا آپ نے ذکر کیا ان کے باوجود بھی لوگ ابھی بھی امید رکھ رہے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب مطلب یو نو دس بیٹر دین می, یہ نہیں کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے, پیس پروسیس تعطل کا شکار نہیں. دیکھیے اس کی بھی تشریح کی ضرورت ہے کیونکہ پیس پروسیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا نا, تو سسپینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ میرے خیال میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈائلاگ پروسیس جو کہ پیس پروسیس کا ہی ایک لارجر فریم ورک ہے, اس کے حوالے سے جب پیس پروسیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو اس کے بارے میں ہمیں توقعات نہیں رکھنی چاہیے. اور اس کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے کہ وہ رائٹلی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی, وہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ ہے کہ جب تک آپ جموں اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے اور ٹیررزم کے پیچھے آپ چھپتے رہیں گے تو وہ پھر انڈیا پاکستان کا ڈائلاگ جو ہے وہ نہ میننگ فل ہوگا, نہ وہ سبسٹانٹیو ہوگا, اور نہ ہی انگیجمنٹ کا پروسیس آگے چل سکتا. اچھا, let me go to Ambassador ضمیر اکرم. امبیسڈر صاحب, جو بات ہے جموں اور کشمیر, ہمارا بہت عرصے سے یہ تھا کہ ایک فرنٹ لوڈڈ پوزیشن تھی جموں اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے, لیکن اس کے بعد جب یہ بات چیت کا آغاز ہوا, جو 97 کا بھی جو فریم ورک تھا جس کی بنیاد پہ پھر 2004 میں جو شروع ہوا, اور اب جو ہے وہ جیسے کمپریہنسو بائی لیٹرل ڈائلاگ کا نام دے دیا گیا اور باسکٹس کی بجائے اس میں پلرز آ گئے, اس میں بھی جو ہے وہ یہ فرنٹ لوڈڈ کنڈیشن نہیں ہے, مختلف جو پلرز ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی. یہ جو باسط صاحب نے اس کو جو فرنٹ لوڈ کیا ہے اپنی اس کے اندر, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہم نے اس میں کوئی اب دوسری راہ ہم اختیار کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو سویلین حکومت کا جو اس وقت حکومت ہے اس کا جو ہم نے اپروچ دیکھی ہے وہ تو اس سے فرق ہے, تو یہ کیا یہ کوئی ایک بیچ میں آپس میں ڈسکارڈ ہے؟ خیال ہے کہ ڈسکارڈ ہے. کشمیر ہیز آلویز بین آن دا فرنٹ برنر فار پاکستان, تو اس میں کوئی اگر جب یہ بات کی گئی ہے تو اس میں کوئی ایسی مختلف بات نہیں ہے یا ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو بات آگے نہیں چلے گی کسی بھی صورت میں. اوکے, لیٹ می گو ٹو زاہد حسین آن دس. چیری پکنگ خارجہ تعلقات میں جو ہے بالکل چیری پیکنگ ہوتی ہے. دس از دا ہسٹری آف انٹر اسٹیٹ ریلیشنس. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم زیادہ تیزی سے جا سکتے ہیں, اور آسیان کا دیکھ لیں, انڈیا اور چائنا کا دیکھ لیں, وہ جو ڈسپیوٹس ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ٹریڈ کا والیوم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ جموں اور کشمیر کا بالکل ایک جھگڑا ہے, اس سے تو کوئی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو اپ فرنٹ لے کے آنا اس حوالے سے, بیکاز آبویسلی جب ایک سفارتکار ایک بیان دیتا ہے تو وہ معنی خیز بیان ہوتا ہے, ایسے نہیں وہ بیان دے دیا جاتا. لیکن ایک تو بنیادی طور پہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ایک اپروچ کے بارے میں کنفیوژن پایا جاتا ہے, بہت ہی واضح ہے, اس میں تو کوئی اس میں میرے خیال دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ جو ہے کس طرح سے انڈیا کے ساتھ ہم تعلقات کو اپروچ کرتے ہیں. اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے, اسی کی عکاسی جو ہے ہمیں وقتاً فوقتاً نظر بھی آتی رہتی ہے. اب مسئلہ یہ آتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے ایک بنیادی مسئلہ ہے جموں اینڈ کشمیر کا, لیکن یہ تو مسئلہ 70 سال سے چلا آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسے ادوار بھی آئے ہیں پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں کہ جو بہتر ہوئے ہیں. ایک لحاظ سے ایک پروسیس شروع ہوا تھا. ایک سب سے بڑی مثال جو ہے وہ جنرل مشرف کے 2004 سے جو ہے شروع ہوا تھا, جس میں آپ کا بیک چینل بھی تھا, حالات کافی جو ہیں وہ فرق آئے تھے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس سے بہت مختلف ہے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے
کہ جو ہے کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہندوستان کی طرف سے ایک واضح ایک آیا ہے پالیسی کہ ہم پاکستان کو اگنور کر سکتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ یہاں سے بن کے آتی ہے. اور مطلب مودی صاحب آ گئے تو لوگوں نے کہا شاید جو ہے اب مودی صاحب نے نئی وہ جو ہے کوئی اپروچ لے رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایک ویسے پہلی بات تھی کہ زیادہ تر جو ہے ایک جسچر تو تھا، ایک سمبولزم تو موجود تھی، لیکن سبسٹنس موجود نہیں تھی. اب اس کے بعد پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد سے جو ہے تبدیلیاں بالکل اس میں جو ہے بالکل ایک لحاظ سے رکھنا پڑ گیا. اصل بات یہ آتی ہے کہ میرے خیال ابھی جو صورتحال ہے، پہلے ہمیں اپنی ایک واضح سوچ رکھنی چاہیے، بنانی چاہیے، ایک پالیسی بنانی چاہیے، اور پالیسی جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ ایک آدمی کرے. فارن آفس اس کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بن کے آتی ہے. اور اگر فرض کیجئے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بیان میں تضاد پایا جاتا ہے کسی حد یا کنفیوژن پایا جاتا ہے، تو اس میں پھر آپ کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. اس میں پھر یہ کہ جو لوگ لابی ہے، ہارڈ لائن لابی وہ ہندوستان میں جو ہے وہ اور زیادہ اس چیز کو اچھالنا شروع کرتی ہے. ہمارے پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے اچھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیلمیٹ ہو، اور اس سے زیادہ نیچے جو ہے نہیں حالت صورتحال جائے. اور اگر فرض کے آگے بات بڑھتی بھی نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک بات طے ہے کہ اس وقت جو ہے جو ایک لحاظ سے اسٹیلمیٹ ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں نا، لیٹ می گو بیک ٹو دی ایمبیسڈر ہیئر. ضمیر اکرم صاحب، آپ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو، آپ کا سفارتکاری کا اتنا وسیع تجربہ ہے کہ جب بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہو اور کوئی جھگڑا نمٹ نہ بھی رہا ہو تو تب بھی وہ میکنزم، وہ فریم ورک جو ہے بات چیت کا، اگر کوئی کرائسس سچویشن جو ہے وہ بن جاتی ہے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہ ایک اہم جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. تو میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو باسط صاحب کی تقریر کے اندر جس طریقے سے وہ تقریر جو ہے وہ ڈرافٹ کی گئی ہے، it flies into the face of the entire history of diplomacy and interstate relations. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار کیا ہے، یہ تقریر جو ڈرافٹ کی گئی، کیا یہ اس کی کلیئرنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایز پلینی پوٹینشری اٹ از اپ ٹو ہم کہ جی انہوں نے جو تقریر ڈرافٹ کی ہے regardless of whether it, you know, there's a discord between his speech and the government policy, but how does this work? اب میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ جو دی گئی ہے یا نہیں، وہ اس میں کلیئرڈ ہے یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ واٹ از دی بیک گراؤنڈ. لیکن اسینشیل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ آل ٹائمز ڈائلاگ شوڈ ناٹ بی سسپینڈیڈ فار اینی ریزن. اور خاص طور پہ وین تھنگز آر گوئنگ رانگ تو ڈائلاگ از ایون مور اسینشیل. اور میں یہ پہلے بھی آئی تھنک آپ کے پروگرام میں کہا تھا میں نے کہ یہ جب یہ پٹھان کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا یا دوسرے ایسے کوئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ڈائلاگ اس وقت اور بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ڈائلاگ کا سلسلہ جو ہے اس کو منتقل نہیں کرنا چاہیے، اینڈ وی شوڈ کنٹینیو ٹو مینٹین آن بوتھ سائڈز. ہاٹ لائن جو ہے وہ اسی وجہ سے وی ہیو این ہاٹ لائن کہ یہ ڈائلاگ برقرار ہے، اور جو کرائسس ہوں یا کوئی بھی پرابلم ہو اس کو ایڈریس کیا جائے، اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ کہ وہ اٹ شوڈ بیکم انکنٹرولبل. سو ٹو کیپ اٹ انڈر کنٹرول یہ ڈائلاگ پروسیس آن رہنا چاہیے. میں نے ایک وقفہ لینا، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ ذرا تھوڑے سے سوالات جو ہیں وہ پیچیدہ جو ہے وہ ہو جائیں گے، بٹ آپ ملتے ہیں. بیلاگ کی اس نشست میں بات ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، اور جو ظاہر ہے جو معاملات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو ایشوز ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیری پکنگ تو ہمیشہ ہوتی ہے. اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے ان 2 ایشوز کے اوپر یو کین موو فارورڈ، اور ان 3 ایشوز کے اوپر جو ہے آپ کی رفتار یا تو بہت سست ہوگی یا ابھی وہ فضا ہی نہیں بن پائی کہ جس میں آپ ان کے بارے میں معنی خیز جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. تو جو باسط صاحب نے کہا ہے کہ nor does cherry picking work. cherry picking has always worked. لیکن دیکھیے چیری پکنگ آپ اس وقت کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں
جب آپ فنڈامنٹل جو ڈفرینسز ہیں ان کی ریکگنیشن کرتے ہوئے آپ چیری پک کر سکتے ہیں. لیکن اگر انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے 10 ایشوز جو کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائلاگ جس کو جمپ سٹارٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, ان 10 میں سے اگر وہ یہ کہیں کہ ہم 2 کے اوپر بات کریں گے, 3 کے اوپر بات نہیں کریں گے, تو چلیے یہ بھی ہم مان لیتے ہیں. لیکن تمام ایشوز کو جو کہ دوسری سائڈ کے لیے بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں, ان کو ان کنسرنز کو ایڈریس کرنا پڑا. نہیں, لیکن جو آپ کا لیکن انڈیا کا اس وقت اصرار یہ ہے کہ ہم ٹیررزم کے حوالے سے تو بات کریں گے اور وہ پریورٹی ہے, اور کسی اور مسئلے کے اوپر اس کو پاکستان لیکن وہ تو تبدیل ہو چکا ہے ان کا نا. وہ تو اب بائیلیٹرل کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ میں جو آپ کے جو پلرز ہیں اس کے اندر تو کشمیر نہیں, کشمیر شامل ہے, لیکن اس ڈائیلاگ کے حوالے سے اب جب تک فارن سیکرٹری نہیں ملیں گے, جب تک ایجنڈا طے نہیں کریں گے, جب تک میٹنگز کا اسکیڈول طے نہیں ہوگا, تو ہم اس ڈائیلاگ کو ابھی تو وہ تو شروعات ہی نہیں ہوئی. which is precisely my point کہ ابھی تو کمپریہنسو دیکھیں نا, کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ کے اوپر بات ہو گئی جی, اس کے اوپر یہاں پہ جوائنٹ پریسر بھی ہو گیا جب سشما سوراج کے میں. پھر اس کے بعد جب 25 مارچ کو مودی صاحب جو ہے وہ ہی میڈ اے پٹ سٹاپ ہے, اس کے 7 دن کے بعد پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا. پٹھان کوٹ کے واقعے کے اوپر جس طرح کا جو ہے رد عمل توقع کیا جا رہا تھا اور اپوزیشن نے بہت شور مچایا, وہ نہیں ہوا, اور اس کے اوپر ہم نے بھی کہا کہ ہم بالکل کوآپریٹ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی جو کچھ انٹریکشن ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ ایک کرائسس جو ہے وہ مینج ہو رہا ہے. اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے, جیسے فورن آفس نے ہمارے نے بھی کہا, منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے بھی کہا کہ ہم اس ٹاکس اباؤٹ ٹاکس جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ, اور آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کر رہا ہوں کہ ابھی تو وہ پروسیس شروع نہیں ہوا, تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر جو یہ بیان آنا, اس سے اور بیان کا مختلف ہونا دفتر خارجہ کے بیان سے, what do you make of that؟ اس میں میں تشریح کر سکتا ہوں, وہ موٹیوز آر بیسٹ نون ٹو امبیسڈر صاحب. میرے خیال میں اس کے اندر یہ ان کا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو فضا ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے اور اتنی ڈسکریجنگ ہے کہ اس کو ہم ڈائلاگ کو سسپینڈ ہی اگر سمجھیں تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات, اگر اس انٹرپریٹیشن کو جو لوگ چیلنج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امبیسڈر کو جتنے بھی حالات جو ہے وہ مایوس کن کو کیوں نہ ہوں, ان کو اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ کل یا پرسوں وہ ایک کلیریفیکیشن آئے گی جس کے والے سے وہ ان کے جو ورڈز کا جن کا استعمال کیا ہے انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر, وہ اس کی تشریح بھی ہوگی. اور میرے خیال میں اور پھر یہ اس بات کا اعادہ کیا جائے گا کہ انڈیا اور پاکستان آر لوکنگ اے وے بائی سیٹنگ اپ اے اسکیڈول ٹو اسٹارٹ دی ڈائلاگ پروسیس. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ انڈیا ہیز امیڈیٹلی ریئیکٹڈ ان دا سینس کہ یہ وہ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. وہ میرے خیال میں اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب ان کی ہماری ٹیم وہاں سے واپس آئی تو انڈیا نے وہاں پہ ان کو یہ کہا کہ ہماری نیشنل انٹیلیجنس ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا ایک ریسیپروکل وزٹ کرے گی, اور اس وزٹ کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیش محمد اور وہ جن لوگوں کے خلاف ہم نے مقدمہ دائر کیا ہوا ہے آپ ان تک ہمیں ایکسس دیں. تو انڈینز آر انٹرپریٹنگ کہ پاکستان جو ہے وہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کی ان کی جو NI کی جو ٹیم جو ہے اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دس ول بیکم این ایشو, اور جب تک یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا میرے خیال میں ڈائلاگ کا وہ تو بات آپ کی درست ہے. اس کے اوپر باسط صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ معاملہ کوآپریشن کا ہے, ریسیپروسٹی کا نہیں. اس میں تکنیکی معاملات اٹھائے جا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ ابھی جو ہماری JIT گئی ہے, ہماری JIT بھی جو چیزیں کرنا چاہتی تھی وہ نہیں شاید کر پائی نا, کیونکہ انڈیا نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں تک ان کو اور کس حد تک ان کو رسائی جو ہے وہ ملے گی. ابھی تو بلکہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جی ان کا ایک جو انویسٹیگیٹر ہے پٹھان کوٹ کا, وہ اس کو اسیسنیٹ کیا گیا in the early hours of the morning. اس وقت اسیسنیٹ کیا گیا جس وقت وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا. تو یہ بھی پھر سوال اٹھا ہے یہاں پہ کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو ہے نا اس کو کس نے اسیسنیٹ کیا, کیونکہ وہ پراپر پروفیشنل کام, they put 21 bullets into him
So it's not like a small incident. تو یہ تو میرے خیال میں اب بالکل واضح ہے کہ یہ فورن سیکرٹری لیول ٹاکس جو ہیں وہ کوئی ابھی اتنی جلدی شروع ہونے والی نہیں ہے. دیکھیں دو بنیادی چیزیں. پہلے تو یہ تھا کہ میرا خیال یہ کہ جب خاص طور پہ ایمبیسڈرز جب بیان دیتے ہیں تو ان کو پوری ایک ڈپلومیسی کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوشیس بہت رہتے ہیں خاص طور پہ اس ملک کے اندر جو ہے. تو ابھی جو بات ڈاکٹر رفعت کر رہے تھے وہ صحیح ہے کہ اگر میرے خیال تشریح کی نوعیت کبھی آنی نہیں چاہیے جس میں آپ پھر اپنے الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس میں تضاد بھی کبھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ کی فارن آفس نے جو بیان دیا تھا اس میں ایک اور بات بھی کی تھی کہ ہم دونوں ملکوں کی مرضی سے ٹاک سسپینڈ ہوئی ہیں. اس کے بہت ہی مختلف بانے بن کے آتے ہیں کہ ایک ہندوستان نے سسپینڈ نہیں کی ہے بلکہ دونوں کے باہمی رضا سے جو ہے وہ بات چیت جو ہے فی الحال ملتوی کی گئی ہے. اس میں زیادہ مجھے ایک چھوٹی سی انٹرویشن کے لیے میرے خیال میں لفظ پوسٹ پون کا استعمال کیا گیا تھا. سسپینشن کا وہی میں کہہ رہا ہوں ملتوی کی گئی. ملتوی کا لفظ میں نے استعمال کیا, ملتوی کی گئی ہے. اچھا اس میں ایک اور بات, دوسری بات یہ کہ آپ کے کانٹیکٹ ختم نہیں ہوئے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کل پھر جو ہے NSA لیول پہ بات چیت ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر دونوں ملکوں کے مستقل کانٹیکٹ میں ہیں. تو مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو کانٹیکٹ رکھنے کا آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اس تضاد سے بچنا چاہیے اور خاص طور پہ ان حالات میں جہاں پہ بہت ہی کمبسٹیبل سچویشن ہے تو اس میں جو ہے میرے خیال سفارتکاری کا ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ ان چیزوں سے ریفرین کریں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات پہلے بھی پتا تھی کہ جو ہے یہ جو ایک انویسٹیگیشن کی بات آ رہی تھی پٹھان کوٹ کی وہ آسان نہیں ہے, بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. اور شروع سے لگ رہا تھا کہ یہ باتیں دونوں ملکوں نے ایگری تو کر لی تھی کیونکہ کسی کے پاس وہ نہیں تھا کہ اس سے انکار کرتا, لیکن کہیں پہ یہ چیز پہنچے گی نہیں. اور ابھی جو میں کل بیان دیکھ رہا تھا ہندوستان کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ جب ہم ان کی پاکستان کی ٹیم جب جائے گی JIT جائے گی اس کے بعد ہندوستان کی بھی JIT آئے گی. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیزیں اتفاق ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ دونوں نے جو ہے وہ ایک لحاظ سے یہ کہا تھا کہ چلیے ہم اس طرح سے کر لیں گے. اب وہ یقین طور پہ جب اس کی میکینکس کی بات آتی ہے تو اس میں تو کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی کہ وہ کس سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود جو ہے یہ تحقیقات جو ہیں وہ بذات خود جو ہے ایک بہت بڑا ایک رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں گی دونوں کے. کیونکہ اس میں ایک اور بھی چیز ہے, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, میں اس کو پیس پروسیس نہیں کہوں گا, نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے. اس میں ایک اور بھی چیز آ سکتی ہے کہ بھائی اگر یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو پھر ایک پچھلا کیس بھی کھلا ہوا ہے نا جی, وہ ممبئی والا, اور وہ پھر جو ہے وہاں پہ بھی پھر رسائی کا کے معاملات ہوں گے. بہرحال میں ایک وقفہ لے کے تو I'll go back to the ambassador on this, but after this break. پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس نشست میں ہم. ضمیر اکرم صاحب, یہ جو بات رسائی کی ہو رہی تھی اس میں جو باسط صاحب نے الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہا کہ کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے, ریسیپروسٹی کی بات نہیں ہو رہی, لیکن ظاہر ہے کہ کوآپریشن جو ہے یہاں پہ وہ ریسیپروکل بیسس کے اوپر ہی ہوگی. اب وہ ریسیپروکل بیسس جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے اس کی تعریف کرتے ہیں دیٹ ریمینز ٹو بی سین. لیکن جیسے میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ اس میں پھر معاملہ رسائی کے حوالے سے ایک اور بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ پھر جو ممبئی کا واقعہ ہے اور ممبئی کے جو مبینہ جو ملزمان ہیں جو ایکیوزڈ ہیں ان تک رسائی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات اٹھ سکتی ہے. سو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس حوالے سے بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے رسائی دینے کا؟ ہم جتنا ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ جو بات جو ہے نا ریسیپروسٹی کی, آف کورس ڈپلومیسی میں تو ریسیپروکل بیسس پر ہی آگے بات چلتی ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں یہ ڈسٹنگوش کرنا چاہیے کہ ہم یہ وی آر گیٹنگ باک ڈاؤن ان دیز میٹرز. یہ ہیں ضروری باتیں ہیں, لیکن جو بگ پکچر ہے اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اور جو بگ پکچر ہے وہ ہے ٹو ریزیوم دا ڈائیلاگ. تو یہ جو چیزیں اب اس میں بھی کافی آپ کو جیسے آپ نے خود فرمایا اس میں کافی گرے ایریاز ہیں, کویسچن مارکس ہیں. وہ مرڈر ہو گیا ان کے انڈین سائڈ پر ایک کی آفیشل,
تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس میں اگر ہم پھنسے رہے تو آگے بات نہیں بڑھے گی. میرا صرف موقف یہی ہے کہ ہمیں بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور ایسی ان چیزوں میں واک ڈاؤن نہیں ہو جانا چاہیے. اچھا, یہ جو بڑی تصویر کی بات کر رہے ہیں نا بیسو صاحب, میں بھی اس بڑی تصویر کی طرف اشارہ کر رہا تھا جب میں چیری پکنگ کے والے, کہ اب مثال کے طور پہ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور جس قسم کا ہم نے اپروچ جو ہے وہ جنرل کوارٹرز کی طرف سے بھی دیکھی ہے ود دس کلبھوشن یادو تھنگ, یہ کوئی پہلی دفعہ تو ڈاکٹر صاحب نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی کسی انڈین کو پکڑ لیا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم اس کو باضابطہ جو ہے وی آر پیریڈنگ ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ سیگا راز میں رکھتے تھے, آپ اپنے بھی کچھ بندے منگوا لیتے تھے, ان کا بندہ بھی دے دیتے تھے, اس کو جوس آپ اس سے نکال لیتے تھے, آپ کو پتا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ سمجھ آتی ہے کہ آپ اس دفعہ پیریڈ کیوں کر رہے ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ جو مودی صاحب نے پوزیشن لی کہ ٹیررزم فرسٹ, ٹیررزم سیکنڈ, ٹیررزم تھرڈ, اور کیونکہ یہ بندہ صرف جاسوس نہیں تھا, یہ صرف جاسوسی نہیں کر رہا تھا, یہ تقریب کاری بھی کروا رہا تھا. سو دیٹ پٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ. سو وہ اسٹیٹ ایکٹر جو ہے, اٹس اے اسٹیٹ اسپانسرڈ جو ہے وہ ٹیررزم, تو وہ تو چلے ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک دس از این ایونٹ, ایونٹ کو آپ جو ہے بڑھا نہیں سکتے. اس ایونٹ کا تو صرف یہ فائدہ ہے کہ آپ کا گراؤنڈ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ پہ آپ آ گئے, لیکن بڑی تصویر میں پھر مثلا تجارت ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف اب کوئی نہ سوچ رہا ہے نہ کوئی دھیان دے رہا ہے, اور فضا کو بہتر کرنے کے لیے بھی وہ ایک زیادہ بہتر چیز ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ جی دیکھیں, اس میں اجاز آپ جو بات کریں بڑی پکچر کی, بڑی پکچر کے اندر دو میرے خیال میں کرٹیکل ویریبلز ہیں, وہ دونوں ملکوں کی ڈومیسٹک سچویشن کے حالات ہیں. اگر پاکستان کے اندر یہ جو پاناما لیکس کا واقعہ نہ ہوا ہوتا یا اس کے بارے میں ڈسکلوجر نہ ہوا ہوتا, جو کہ پوری دنیا کو یہ افیکٹ کر رہا ہے, اور خاص طور پہ لاہور میں گلشن اقبال والا واقعہ نہ ہوا ہوتا, تو شاید میرے خیال میں ہمارے پرائم منسٹر واشنگٹن چلے جاتے, اور اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ان کی ملاقات. اچھا, یہ بہت اہم نکتہ ہے. میں ایک مجھے کیونکہ امبیسڈر صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہم سے فاصلے پہ ہیں, اس لیے میں ذرا, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ضمیر صاحب؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے جس حوالہ دیا, یہ جو انڈین سپائی پکڑا گیا ہے اور اس کے بارے میں, یہ ایک میرا خیال ہے کہ کئی عرصے سے جیسے آپ فرما رہے تھے یہ چیز ہم کہتے رہے ہیں, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہم نے اس کو اتنا امپورٹنس اور پرومیننس دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نیریٹو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, کاؤنٹر نیریٹو آپ کہہ لیں, کیونکہ دنیا میں یہ جو ہندوستان کی طرف سے جو پوزیشن پیش کی جاتی ہے کہ صرف پاکستان از انگیجڈ ان ٹیررزم, آئی تھنک یہ ایک ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے ٹو اسٹیبلش دا فیکٹ کہ وہاں سے بھی ہمارے خلاف ٹیررسٹ اور وہ بھی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ فیکٹر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر ہیں, ہمیں ایٹ دی لیول آف دا لیڈرشپ ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے دونوں طرف سے, اور ان چیزوں میں اگر ہم پھنسے رہے تو وہ لیڈرشپ آگے نہیں بڑھ سکے گی. ایبسلیوٹلی, آپ جو بہت اہم وہی نقطہ. جی ایک پہلو تو اس کا پاکستان کی صورتحال کے بارے میں بات کی, انڈیا کے اندر بھی کانگریس کی طرف سے اتنی زیادہ شدید تنقید ہوئی ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو لیٹنگ آف دا ہوک کر رہے ہیں اور ان کو سپیس پرووائڈ کر رہے ہیں, جس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان از ایبل ٹو ریز دا کشمیر ایشو آن انٹرنیشنل فورا, جس کو ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ مارجنائز کر دیں. تو انڈیا کے اندر جو ڈومیسٹک کرٹیسزم بی جے پی کے ہینڈلنگ آف پاکستان کوسچن کے اوپر حوالے سے ہو رہی ہے, میرے خیال میں اس کا بھی ایک بڑا برا اثر جو ہے انڈیا کی ڈپلومیسی کے اوپر پڑ سکتا ہے. لیکن ضمیری جو بات کر رہے ہیں میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ اس وقت دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے یہ جو ڈومیسٹک کنسٹرینٹس ہیں یا جو ریجنل یا انٹرنیشنل کنسٹرینٹس ہیں اس سے ابو ہو کے دونوں ملکوں کو انگیج کرنے کے پروسیس کے حوالے سے انرجائز کریں. وہ انرجی جو ہے وہ فارن آفس کے پاس نہیں ہے, نہ ہی انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے پاس ہے. وہ انرجی جو ہے وہ لیڈرشپ کے پاس ہے, اور دیکھنا یہ کہ کیا دونوں ملکوں کی لیڈرشپ جو ہے will not get distracted by the domestic politics and will focus on India. But you know, but yeah, that is easier said than done. اس میں جو ایک اہم چیز ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں,
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बहुत असर पड़ता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। आपको CTBT के हवाले से याद होगा कि सेनेट ने रेटिफिकेशन नहीं की, वो जो सारा क्लिंटन साहब प्रेशर डाल रहे थे इंडिया और पाकिस्तान पे, वो फिजल आउट हो गया बिकॉज अमेरिका ने खुद कहा कि जी हम CTBT को रेटिफाई नहीं कर रहे। तो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आती है और कांग्रेस कर रही है, लेकिन मोदी साहब जो हैं अभी तक बहुत मजबूत पोजीशन में है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक और चक्कर आ जाता है और वो है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात। अच्छा, उसमें अब ये जो पैनामा पेपर्स का जो मामला हुआ और जो सिविलियन हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान जो उठ खड़ा हुआ, जो ISPR की तरफ से बयान आया जो कि एक्चुअली दफ्तर खारजा की तरफ से आना चाहिए था अबाउट हसन रूहानी साहब की जो विजिट था और ये कलभूषण के हवाले से, तो ये एक मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद जो है वो कमज़ोर विकेट पे चला गया और रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है वो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पे, 100 मील फी घंटा की रफ्तार पे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही, जैसे ज़मीर ने कहा कि बहुत अरसे बाद हमें कोई चीज़ मिली थी जिसको हम सब्सटैंशिएट कर सकते थे, जो भी हम इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन उसको इतनी बुरी तरह मिस हैंडलिंग किया गया है और जिस तरह से उसको आपने इस चीज़ों को प्रोजेक्ट किया है, उसकी वजह से जो है खुद हमारी भी एक अजीब सा मजाक सूरत हाल बन के आई है। बात यह है कि यह तय करना पड़ेगा कि फॉरेन ऑफिस के जरिए ही इन तमाम चीज़ों को किया जा सकता है, ISPR के जरिए नहीं किया जा सकता है। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा ट्वीटिंग डिजास्टर जो है ना उसको ख़त्म होना चाहिए। बात यह है कि जब आप इस ट्वीट के जरिए पॉलिसी अगर रन करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि यू आर ऑल्सो अंडरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ फॉरेन ऑफिस, और ये बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है जो भी ताल्लुकात की। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली आनी, लेकिन बात ये है कि यानी आपको अपीयरेंस में एक कोहेरेंस तो नजर आनी चाहिए ना। उसमें यही चीज़ आती है कि आपने ट्वीट किया और उसके बाद जो है बाकी काम जो है वो ISPR का है, तो आपने खुद जाहिर कर दिया कि भाई कि ये जो है दो अलग अलग पावर सेंटर्स काम कर रहे हैं, एक चीज़ जो है उसको पूरी तरह उछाल रहा है और दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस के लिए जो है मुश्किल हो जाती है। यही चीज़ जो है, और मैं समझता हूँ उसकी इतनी लंबे चौड़े उसकी ज़रूरत नहीं थी दिखाने की, उसमें एक मजाक सा बन गया था जो आपने वीडियो दिखाई। फॉरेन ऑफिस शुड हैव हैंडल इट, आई थिंक प्रॉब्ली दे आर मोर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद दैट, और उसको एक संजीदगी से लेना चाहिए। एक बहुत संजीदा मामला है, उसको संजीदगी से लेना चाहिए। अब वही बात आई कि आपने जो है उसको इतना ज़्यादा किया कि उसके ईरान के साथ भी ताल्लुकात की उस पर हर्फ आया। जब आपने ये सारी कर दिया कि अब दिखाने में अपना जोश वलवले में आपने ये दिखाना शुरू किया कि हम तो हर सतह पर उठा रहे हैं, दुनिया में कहीं नहीं होता है कि अगर आपके दरमियान बातचीत हो रही होती दो हेड ऑफ स्टेट्स दरमियान, या जो है जो आपके मिलिट्री चीफ के साथ उनके साथ हुई, वो तो और ज़्यादा नाजुक होती है। उसमें आप कभी भी, मेरे ख्याल ये लोग ज़मीर अच्छे तरह जानते होंगे कि जो तकाजे होते हैं कुछ, उसमें बहुत सख्ती से भी बात होती है। यू डोंट एक्चुअली कम आउट एंड से समथिंग जिसमें दूसरों के एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाए। मैं समझता हूँ कि जिसको इस वाक़े को, जो कि बहुत ही संजीदा मामला था, एक इससे आपने पकड़ा है उसको, जिसकी वजह से आपकी जो जितने भी आपके जो है इल्ज़ामात थे उसकी एक सब्सटैंशिएशन हो सकती है, लेकिन जिस तरह से किया गया है वो मैं समझता हूँ उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। जाहिद साहब कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। व्हाट डू यू हैव टू से? ये मेरा उसमें थोड़ा सा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, वो मैं जाहिर से डिफर भी करना चाहूँगा इस मामले में। देखिए, दो बातें हैं। एक तो है उस विजिट को जो भूषण साहब की अरेस्ट है उसको लिंक करना ईरान की विजिट के साथ बिल्कुल गलत बात थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जितना बड़ा जो पाकिस्तान को एक मौका मिला था उसकी प्रोजेक्शन करना भी पाकिस्तान के एक डोमेस्टिक कंपल्शन जी किसको करना चाहिए था? नहीं, देखिए वो तो आप ये कह सकते हैं ना कि फॉरेन ऑफिस मिलके या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिलके या ISPR भी मिलके, क्योंकि उसकी अरेस्ट जो है वो जो है वो ISI के जरिए हुई है, ठीक है ना जी। तो वो लेकिन बैनर रियासी ताल्लुकात में पोजीशन किसने लेनी है? पोजीशन लेनी है, लेकिन अगर फॉरेन ऑफिस उस मसले के ऊपर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है तो वो फिर किसी ना किसी उसके बारे में बात तो करनी थी ना। तो वो मेरे ख्याल में उसके प्रोजेक्शन के बारे से मुझे खिलाफ नहीं की कार्रवाई जो होती है वो ज्यादातर जो है वो आपके जो है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ही करती है कहीं पे भी दुनिया के, और वही पकड़ के लाती है। मतलब कोई जाके फॉरेन ऑफिस या स्टेट डिपार्टमेंट वहाँ अमेरिका में या कहीं और दुनिया में वो तो नहीं करती है। बात ये कि ये तो आपने जाहिर कर दिया कि आपके इंटेलिजेंस जैसी पकड़ उसमें सही है। लेकिन मैं एक 15 सेकंड के लिए कहूंगा कि आप पेंटागन की ब्रीफिंग्स को भी इन मामलात में ना भूलें। नहीं, ओके, चले इसके ऊपर एक और प्रोग्राम किया जा सकता है। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं इसका जो है ना इख्तितामिया दे सकूं। बहरहाल गुफ्तगू आपने सुनी, यू कैन मेक योर ओन सॉर्ट ऑफ ओपिनियन ऑन दिस। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम
پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔